خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو صدیوں سے مسلمانوں کے لیے بہت اہم رہا ہے۔ جب ایک انسان کا اختیار اور اللہ کا حکم آمنے سامنے آ جائیں تو پھر کس کی بات مانی جائے؟ اس کے لیے ہم مولانا حافظ یوسف پسروری کے ایک خطبے کا تجزیہ کر رہے ہیں جو اسلامی اتھارٹی کے اسی بنیادی اصول پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو آئیے اس بحث کے بالکل مرکز سے شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک ریاست کا سب سے بڑا سیاسی رہنما یعنی خلیفہ کوئی حکم جاری کرتا ہے، لیکن وہ حکم پیغمبر اسلام کی کسی تعلیم سے ٹکرا جاتا ہے، تو ایسے میں اسلامی نظام کے مطابق کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب ہمیں تاریخ کے اوراق میں ملتا ہے، اور اس خطبے میں اسلام کے ابتدائی اور سب سے زیادہ قابل احترام رہنماؤں یعنی خلفائے راشدین کی زندگیوں سے کچھ بہت اہم واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، جو اسلام کی تاریخ کی سب سے محترم شخصیات میں سے ایک ہیں۔ ان کے سامنے ایک کیس آتا ہے جس میں وہ ایک ذہنی طور پر غیر مستحکم عورت کو زنا کے جرم میں سنگسار کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ یہ اس وقت موجود شواہد کی بنیاد پر ایک سخت فیصلہ تھا، لیکن پھر اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ مداخلت کرتے ہیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم یاد دلاتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ اپنے اعمال کے لیے جوابدہ نہیں ہیں، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو دیوانہ ہو جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آ جائے۔ اب اس واقعے کا سب سے اہم پہلو حضرت عمر کا رد عمل ہے۔ دیکھیے، وہ اپنے اختیار کا دفاع نہیں کرتے بلکہ فوراً اپنا حکم منسوخ کر دیتے ہیں، اور نبی کے فرمان سے اپنی اصلاح ہونے پر گہرے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، ایسا ہی ایک اور معاملہ سامنے آیا جس کا تعلق دیت سے تھا، یعنی مالی معاوضہ۔ یہاں خلیفہ عمر نے مختلف انگلیوں کے کٹنے پر معاوضے کی الگ الگ شرح مقرر کی، جیسے انگوٹھے کے لیے 15 اونٹ اور چھوٹی انگلی کے لیے 6۔ لیکن جب ایک صحابی نے حدیث پیش کی کہ نبی نے تو تمام انگلیوں کی دیت برابر سکھائی ہے، تو یہ تضاد بالکل واضح ہو گیا۔ اور ایک بار پھر رد عمل فوری اور فیصلہ کن تھا۔ خطبے میں اس بات پر زور دیا گیا کہ حضرت عمر نے اپنے دستخط شدہ فرمان میں اسی وقت ترمیم کا حکم دیا، اور یہ نوٹ لکھوایا کہ ان کے ذاتی فیصلے کے بجائے اب تمام عدالتوں کو نبی کی حدیث کی ہی پیروی کرنی ہوگی۔ اچھا، تو یہ اصول صرف سیاسی رہنماؤں یا خلفاء تک ہی محدود نہیں تھا۔ یہ دلیل دی گئی ہے کہ یہی اصول عظیم ترین فقہا یعنی اسلامی قانون کے ماہرین پر بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے۔ یہاں اسلامی قانون کے سب سے بڑے مکاتب فکر میں سے ایک کے بانی امام ابو حنیفہ کے طریقہ کار کو اجاگر کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں اور پیروکاروں کو بالکل واضح ہدایت دی تھی کہ اگر کبھی ان کی اپنی ذاتی رائے قرآن، حدیث یا کسی صحابی کے قول سے ٹکرائے تو ان کی رائے کو ہمیشہ چھوڑ دینا۔ تو یہاں اہم نکتہ یہ ہے کہ امام کی رائے پر حدیث کو ترجیح دینا امام کی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی اپنی ہی تعلیمات پر عمل کرنے کی سب سے سچی شکل سمجھی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے خود ہی یہ اصول وضع کیا تھا۔ اور نبی کے حکم کو فوراً قبول کرنے کا یہ اصول صرف رہنماؤں کے لیے نہیں تھا۔ نبی کے عام صحابہ کی زندگیوں سے بھی کچھ بہت متاثر کن واقعات پیش کیے گئے ہیں جو اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایک کہانی میں ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیتے ہیں کہ انہیں شادی سے پہلے اپنی منگیتر کو دیکھ لینا چاہیے۔ اب لڑکی کے خاندان کو اپنی ثقافتی روایات کی وجہ سے اس پر اعتراض ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی کی رہنمائی ہے، وہ فوراً اپنی روایات کو ایک طرف رکھ دیتے۔ اور یہ واقعہ تو اس اصول کے ذاتی اطلاق کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ایک صحابی حضرت خریم جب سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لمبے بالوں پر تبصرہ کیا ہے، تو وہ کسی سے پوچھے بغیر کسی تاخیر کے فوراً اپنے بال کاٹ دیتے ہیں۔ کوئی بحث نہیں، کوئی کمیٹی میٹنگ نہیں، بس نبی کے الفاظ سن کر فوری ذاتی تبدیلی۔ تو یہ تمام کہانیاں، چاہے وہ خلفاء کی ہوں، ائمہ کی یا صحابہ کی، یہ سب مل کر ہمیں کس نتیجے پہ پہنچاتی ہیں؟ یہ سب ایک ہی بالکل واضح پیغام پر آ کر ختم ہوتی ہیں جو اس خطبے کا مرکزی نقطہ ہے، اور وہ مرکزی نقطہ ہے اطاعت رسول۔ یعنی دلیل یہ ہے کہ اسلامی نظام میں حتمی اتھارٹی نبی کی تعلیمات یعنی حدیث کو حاصل ہے، چاہے وہ خلیفہ ہو، جج ہو، عالم ہو یا کوئی عام آدمی، ہر کسی کی رائے اور فیصلہ نبی کے فرمان کے تابع ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، ریاست کے اعلیٰ ترین معاملات جیسے قانونی فیصلے سے لے کر زندگی کے ذاتی ترین امور جیسے حیا اور ظاہری شکل تک بیانیہ بالکل مستقل ہے۔ نبی کی حدیث کو ہر معاملے میں فیصلہ کن اور حتمی کلام کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس خطبے کی دلیل کا یہ تجزیہ ہمیں ایک بڑے اور اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کسی بھی عقیدے کے نظام میں حتمی اتھارٹی کا تعین آخر ہوتا کیسے ہے،
और अमली ज़िंदगी में इसके क्या नताइज होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर निज़ाम फ़िक्र के लिए मरकज़ी हैसियत रखता है।